اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإذا قرأنا فاتبع قرآنا صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرات معزز اور محترم علماء کرام، اساتذہ اعزام اور عزیز طلباء، الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ حضرات کے اس انتہائی حسین اور انتہائی بہتر اور عمدہ پروگرام میں اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو شریک ہونے کا موقع دیا۔ ماشاءاللہ جن بچوں نے پڑھا ہے، ہر بچہ ایسا پڑھتا تھا کہ جی نہیں چاہتا تھا کہ وہ بند کرے، اور حضرات تشریف فرما ہے، اکثر جلسوں میں جانے والے لوگ گھبرا جاتے ہیں، گھڑی دیکھتے ہیں، لیکن یہاں ماشاءاللہ کسی نے گھڑی بھی نہیں دیکھی اور کوئی گھبرایا بھی نہیں، بلکہ بہت سے لوگ میرے جیسے بھی چاہ رہے تھے کہ اور بھی پڑھتے رہیں۔ یہ آپ حضرات کے پڑھنے کا کمال ہے، ہر فرد نے اچھا پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ پر محنت کی گئی اور آپ نے اس محنت کو قبول کیا اور اس کے مطابق اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کی، ہر طرح سے آپ مبارکبادی کے لائق ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی چھوٹی سی آیت پڑھی تھی، دو مقصد تھا۔ ایک تو پڑھنے کا چھوٹی مقصد یہ تھا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ تقریر لمبی ہو جائے گی، مختصر ہوگی، اور دوسرے زیادہ پڑھوں گا تو کئی غلطی آپ لوگ نہ پکڑ لیں، اس لیے کہ بڑے بڑے قاریوں کے بیچ میں پڑھ کے چلے جانا آسان نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں تو جیسا ہم پڑھائیں ویسے ہی پڑھیے۔ پتہ چلا کہ جس طرح سے قرآن منصوص ہے اسی طرح سے قرآن کا پڑھنا بھی منصوص ہے اللہ کی طرف سے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اس کائنات میں قرآن کا پڑھنے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو انہی پر اترا ہے، انہی کے دل پر اترا ہے، فرشتے براہ راست ان کے پاس لے آئے ہیں۔ وہ تلمیذ رحمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم پڑھتے رہتے تھے حضور، اور ہم چاہتے تھے کہ پڑھتے ہی رہیں۔ مغرب کی نماز میں کبھی کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ طور پڑھتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں ہم کو بالکل ہی پتہ نہیں چلتا ہے۔ آج کل اگر کوئی اچھا خاصا قاری ہو تو ایسا کر لے گا سورۃ طور، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسلسل سے روانی کے ساتھ پڑھتے تھے، اور ایک ایک لفظ اپنے مخرج سے، یا مخرج جو ہے خود اپنے آپ کو پیش کر دے رہا ہے کہ مجھے سے نکالا جائے۔ تو بہرحال بہت ہی جو ہے اہمیت کے ساتھ اور شان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا۔ سارے صحابہ کرام کا، بعض صحابہ کرام ابھی لکھا ہوا ہے تمہارے یہاں تو اتنا لکھا ہوا کہ یہ پڑھ کر آدمی اچھا خاصا فن تجوید اور قرأت پر ماہر ہو جائے گا۔ بعض صحابہ کرام کے حضور قرأت سنتے اور بعد میں بتلاتے کہ آپ کی قرأت میں نے سنا، تو وہ کہتے اللہ کے رسول مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا بنا کے پڑھتا۔ تو بتائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اچھا پڑھ رہے ہیں، اور ابی بن کعب سے حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارا قرآن سنوں۔ بتائیے حضور کی امت میں ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ حضور کو حکم دے رہے ہیں کہ ان کی قرأت کو سنیں، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی طرح سے الحمدللہ صحابہ کرام اور حضور کے بعد آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک قرآن کریم کے پڑھنے والے، اچھا پڑھنے والے، بہترین پڑھنے والے اور اصولوں اور ضابطوں کے مطابق پڑھنے والے انشاءاللہ قیامت تک ہوتے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، اتنے بڑے امام فقیہ ان کے بارے میں آتا ہے، لوگ کہتے تھے چلو امام شافعی سے قرآن سنیں ایمان تازہ کریں، اور جب قرآن کریم پڑھتے تھے تو آنکھوں سے آنسو کا سیلاب جاری ہو جاتا تھا، ان کا بھی اور سننے والوں کا بھی۔ اسی طرح سے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری کا نام سنا ہوگا تم، وہ علی گڑھ تشریف لائے تقریر کرنے کے لیے، تو وہ جنگ آزادی میں حصہ لینے والے تھے اور جمعیت سے تعلق تھا اس طرح کی تنظیموں سے، اور دوسری جو تنظیمیں تھیں لیگ وغیرہ وہاں کے طلبہ زیادہ تھے اس کے ماننے والے۔ تو جب اسٹیج پر بیٹھے تقریر کے لیے تو سارے طلبہ نے کہا آپ کی تقریر نہیں سنے گا، آپ جائیے آپ کی تقریر نہیں سنیں گے۔ تو حضرت نے کہا تقریر نہیں سنو گے، قرآن تو سنو گے، مسلمان تو ہو، قرآن تو سنو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں قرآن سنو گا۔ پھر بسم اللہ پڑھ کر اپنے انداز سے قرآن کریم کو پڑھا، ایک رکوع پڑھا، پورا مجمع ایک دم دم بخود ہو گیا، سناٹا طاری ہے مجمع پر۔ اب حضرت یہ کہتے ہیں انہی طلبہ سے اور انہی لوگوں سے جو ان کی تقریر نہیں سننا چاہتے تھے، کہتے ہیں کہو تو ترجمہ بھی کر لوں۔ میں نے کہا کر دیجیے، وہ ترجمہ کرنے میں صبح کر دیا ماشاء اللہ۔ اس وقت بھی اور آج بھی اچھے پڑھ رہے ہیں طلبہ جو پڑھ رہے ہیں، سچ کہتا ہوں تھوڑے وقت میں ہم لوگوں کو بہت کچھ مل گیا، ایمان تازہ ہو گیا،
دل میں بہت اچھی کیفیتیں پیدا ہو گئیں. اللہ تبارک تعالیٰ ان طلباء کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے. اسی طرح آپ بھی اچھے پڑھنے والے ہیں. تمہارے اساتذہ قاری صاحب ہیں, قاری شفیق بھی تشریف لے گئے ہیں, حضرت قاری ابوالحسن صاحب, اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے. وہ تو پڑھتے ہیں تو طبیعت میں بوجھ ڈالتے ہیں, بالکل سادہ پڑھتے ہیں لیکن طبیعت جھوم جاتی ہے. اور ہم کبھی اگر ملتے ہیں تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں درس سنا دیجیے, ایک دو آیت. نہیں سناتے ہیں لیکن بہت پہلے پر سنا دیتے ہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں ہیں, اور یہ سلسلہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے, اور آج یہاں دارالعلوم دیوبند میں الحمدللہ بڑی شان کے ساتھ یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور دارالعلوم سے تجوید کی جس طرح سے تفسیر کی, حدیث کی, فقہ کی خدمت ہو رہی ہے, الحمدللہ تجوید قرات کی بھی زبردست خدمت ہو رہی ہے. ہم اور مدرسوں میں بھی جاتے ہیں, ہم کسی مدرسے کی توہین نہیں کرتے, بڑے بڑے, لیکن وہ لطف اور وہ سرور اور ایک کیفیت جو یہاں کے بچوں کے پڑھنے میں حاصل ہوتی ہے وہ کہیں ملتی نہیں ہے. یہ فیض ہے دارالعلوم دیوبند کا. اللہ تبارک تعالیٰ تم سب کو دارالعلوم دیوبند کے فیض سے زیادہ مستفید فرمائے. اور آخر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ اگر آئندہ بھی اتنا مختصر پروگرام کیا تو آئندہ بھی آئیں گے. جو پروگرام آج کل تو فیشن بن گیا ہے, دیر سے شروع کرو اور دیر کو ختم کرو 2 بجے تک, تاکہ فجر وغیرہ غائب ہو جائے. یہ پروگرام مجھے بہت پسند ہے اور اس پر رہو, اور اسی طرح سے کم وقت لو اور زیادہ کام ہو جائے, اور وقت سے شروع کرو اور وقت پر ختم کرو. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے قاری صاحب کو کی بھی عمر میں برکت نصیب فرمائے, اور تمہیں بھی خوب کافی دن تک جو ہے صحت و عافیت کے ساتھ رہ کر دارالعلوم سے جو فیض لے جاؤ گے اس فیض کو پوری امت پہ تقسیم کرنے کا اللہ کرو. اللهم صل على سيدنا مولانا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. میرے مولا ہم سب کو اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا. اے اللہ یہ تیرے کلام پاک کی مجلس ہے, قرآنی محفل ہے الہ العالمین. قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہم سب کا کے ساتھ خیر اور عافیت کا معاملہ, ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ قرآن کی برکت سے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اللہ اس درسگاہ کو اور دارالعلوم کی ساری درسگاہوں کو, پورے دارالعلوم کو الہ العالمین اپنی رحمتوں اور اپنی نعمتوں اور برکتوں کے سائے میں رہے. اللہ شرور و فتن سے, آفتوں سے, بلاؤں سے, نظر بد سے, سازشوں سے دارالعلوم کی حفاظت فرما. الہ العالمین دارالعلوم کو قیامت تک اسی طرح سے پرفیض رکھ, اور اس کے اس چشمہ صافی کو قیامت تک جاری رکھ الہ العالمین. اور یہ طلبہ جنہوں نے بہترین صلاحیتوں سے اپنے آپ کو سنوارا ہے میرے مولا, ان طلبہ کو آخر تک, زندگی کے آخری لمحے تک دین کی, قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما دے. اللہ ہم سب میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما دے, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ ملت بیضا کے ساتھ خیر و عافیت کا معاملہ فرما دے. سامنے جو حالات آنے والے ہیں میرے مولا, ان حالات میں ان کو سرخرو کرا, ان کو کامیاب کرا, جو مسلمانوں کے لیے, تیرے بندوں کے لیے مفید ہوں, اور جو ظالم ہوں اور جو بد کردار ہیں الہ العالمین ان سے موقعوں کو چھین لے, مواقع کو ان سے سلب فرما لے. اللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعا قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین.